بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم مختصراً اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ میں معاشرتی تعلقات اور باہمی رشتہ داریاں۔ قریش اور اس کی شاخیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات میں سے عرب کو منتخب کیا، پھر عربوں سے قریش کو فضیلت بخشی، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم کی فضیلت، مرتبت، منقبت اور حیثیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس قبیلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قبیلہ قریش کی چھوٹی بڑی شاخیں ملا کر 10 تھیں، لیکن ان میں مشہور شاخیں بنو ہاشم اور بنو امیہ تھیں۔ قبیلہ بنو ہاشم سید کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے تمام قبائل پر فوقیت رکھتا تھا اور شرف و فضیلت میں اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز تھا۔ حرب و ضرب اور جنگی معاملات میں قبیلہ بنو امیہ کو فضیلت اور برتری حاصل تھی، اور یہ دیگر قبائل قریش میں سردار اور صاحب دستار شمار ہوتا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں معاشرتی تعلقات، یہ عہد جاہلیت کا اب ہم ذکر کرتے ہیں۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دونوں امزادے کے خاندان تھے، اور ان کے درمیان خونی رشتہ کے علاوہ سیاسی، تہذیبی اور سماجی و معاشرتی تعلقات ہر دور میں استوار رہے ہیں۔ خاندان بنو ہاشم کے سرخیل حضرت ہاشم اور خاندان بنو امیہ کے سرخیل عبد الشمس کا مکہ مکرمہ کے سرداروں اور شیوخ میں شمار ہوتا تھا، لہذا ان کے درمیان نفرت و عداوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بنو عبد مناف کا خاندان اپنے ذاتی اتحاد و اتفاق اور الفت و محبت کے لیے دور جاہلیت کے علاوہ اسلامی عہد میں بھی ممتاز تھا۔ عبد مناف کے 4 فرزندوں ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل کے خاندانوں پر مشتمل تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ افرادی لحاظ سے بھی برابر طاقتور رہے۔ عبد مناف ایک متحد خاندان کی مانند ایک دوسرے سے وابستہ، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان اموی سے قرابت کا کتنا خیال تھا، اس کا اندازہ ایک روایت سے ہوتا ہے کہ جس کے مطابق حضرت حسان بن ثابت نے دفاع اسلام میں ہجو کرتے ہوئے جب حضرت ابو سفیان اموی کی تنقیص کرنا چاہی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لِقَرَابَتِي مِنْهُ، کہ ان سے میری قرابت کا کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے حضرت ابو سفیان کی ہجو نہیں سنی۔ تعلق ندیمی۔ عرب کے قبائلی دستور میں منادمت کی ایک روایت تھی جو 2 افراد بالخصوص تجار کے درمیان قائم ہو جاتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ندیم یعنی دوست اور شریک تجارت کہلاتے تھے۔ محمد بن حبیب بغدادی، جن کا وصال 245 ہجری ہے، نے اپنی کتاب میں قریش مکہ کے 58 ندیموں کی جو فہرست دی ہے تو اس میں سر فہرست حضرت عبد المطلب بن ہاشم اور حرب بن امیہ کو رکھا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ ندیمی اور محبت و الفت کے تعلقات بنو ہاشم اور بنو امیہ میں نہ صرف قائم اور استوار رہے بلکہ مثالی نوعیت کے یہ تعلقات رہے۔ اس سلسلہ میں ایک دلچسپ روایت بھی ملتی ہے کہ عہد جاہلیت میں حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی اور ابو سفیان اموی تجارت کے لیے یمن گئے تو ایک دن بازار کا کاروبار ایک ندیم یعنی دوست دیکھتا تھا تو دوسرا خیمے کی رکھوالی کرتا اور کھانا تیار کرتا تھا، اور دوسرے دن ندیم یہ ان دونوں شخصیات کے مستقل محبت و مودت کا واضح ثبوت ہے، جس کے نتیجے میں حضرت عباس ہاشمی کی ہی تحریک پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت اسلام سے سرفراز ہوئے، اور حتماً یہ اسی دوستی کا ہی نتیجہ تھا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد بھی ان دونوں بزرگوں کے تعلقات میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب اور مسافر بن عمرو اموی کا رشتہ ندیمی۔ خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ میں رشتہ ندیمی اور تعلق
و دوستی وسیع پیمانے پر نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب ہاشمی نے مسافر بن ابی عمرو بن امیہ اموی سے ندیم ہونے کا رشتہ قائم کیا، اور یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے جگری دوست تھے، اور سیدنا ابو طالب ہاشمی کی مسافر بن ابی عمرو اموی کے ساتھ یہ دوستی ان کی موت تک قائم و دائم رہی۔ اور جب ان کی وفات دیار غیر میں ہوئی تو حضرت ابو طالب ہاشمی کو اتنا قلق اور افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے دوست کے وصال پر ایک انتہائی عالی شان مرثیہ تحریر فرمایا، جو عربی ادب کا ایک شہ پارہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔